Like, comment, share and subscribe. Ask Mufti Mustaqim Mewati. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن قریب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کے تعلق سے بہت سی خرافات میں، رسومات میں، بدعات میں مبتلا ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس مہینے کے تعلق سے بہت سے سوالات کیے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالات کا جو لوگ کرتے ہیں آسان لفظوں میں جواب دے جائے، لہٰذا آپ حضرات توجہ اور عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال اس مہینے کے تعلق سے یہ ہے کہ کیا محرم الحرام کا مہینہ غم کا مہینہ ہے؟ بہت سے لوگ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ تو مسئلے کا جواب سننے سے پہلے آپ چند مثالیں بغور سماعت فرمائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا مقام، بڑا مرتبہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رمضان المبارک کے مہینے میں شہید کر دیا گیا۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے رمضان کا مہینہ غم کا مہینہ ہو گیا؟ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی الحجہ کے مہینے میں کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کلام مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے بے رحمی سے شہید کر دیا ظالموں نے۔ تو کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ذی الحجہ کا مہینہ غم کا مہینہ ہو گیا، ماتم کا مہینہ ہو گیا؟ سب سے بڑا مقام اس کائنات میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس مہینے میں ہوئی وہ مہینہ منحوس ہو گیا، وہ مہینہ غم کا ہو گیا؟ میرے عزیزو، اس طرح ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں کسی نہ کسی نبی کی، پیغمبر کی، صحابی کی، کسی نہ کسی ولی کی، کسی نہ کسی بڑے عالم کی وفات ہوئی ہے۔ اس طرح تو تمام کے تمام مہینے، تمام کے تمام ہفتے، تمام کے تمام دن غم کے ہو گئے۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، کسی کے انتقال کی وجہ سے، کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ نہ منحوس ہوتا ہے، نہ وہ مہینہ غم کا مہینہ بنتا ہے۔ اس طرح تو پھر تمام کے تمام مہینے، تمام کے تمام ایام، تمام کے تمام دن اور ہفتے غم کے ہفتے ہو جائیں گے، غم کے دن ہو جائیں گے، غم کے مہینے ہو جائیں گے۔ آپ پوری سال کسی دن بھی خوشی نہیں منا سکتے۔ ایسی باتوں کے کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کسی کی شہادت کی وجہ سے، کسی کے انتقال کی وجہ سے کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن غم کا دن، غم کا ہفتہ، غم کا مہینہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ جو باتیں ہیں یہ کیا ہے؟ من گھڑت باتیں ہیں۔ کلام مقدس سے، احادیث سے، شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لہٰذا ان باتوں کے کہنے سے، ان باتوں پہ عمل کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جو سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ وہی اس مہینے کو منحوس کہنا، منحوس سمجھنا، یہ بھی لوگوں کی جہالت پر دلالت کرتا ہے۔ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ کسی مہینے کو منحوس کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی ہفتہ منحوس نہیں ہے۔ کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح لوگ اس مہینے میں تعزیہ نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، اپنے آپ کو تلواروں سے، چاقوؤں سے زخمی کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں ماتم منانا، تعزیہ نکالنا، جلوس نکالنا، محرم الحرام کے مہینے میں تعزیہ نکالنا، جلوس نکالنا، اسی طرح ماتم منانا، اپنے آپ کو چاقوؤں سے، تلواروں سے زخمی کرنا، یہ بھی بالکل ناجائز و حرام ہے۔ انسان جو ہے اپنے جسم کے کسی عضو کا مالک نہیں ہے۔ یہ اپنی کھال جو ہے، کھال، اس میں اگر کانٹا چبھائے اپنی مرضی سے، اس کا بھی مالک نہیں ہے۔ اپنے عضو کو کسی بھی طرح سے تکلیف میں ڈالنے کا مالک نہیں ہے۔ یہ بدن جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس کو جان بوجھ کر زخمی کرنا، ماتم منانا، اس مہینے میں جلوس نکالنا، یہ بالکل ناجائز و بدعت ہے۔ اس سے بالکل یہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس مہینے میں لوگ، محرم الحرام کے مہینے میں لوگ کھچڑا بناتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی بالکل ناجائز و بدعت ہے۔ ضروری اور اس کو لازم سمجھ کر کرنا ناجائز و بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کا اسلاف سے، احادیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح خاص طور سے لوگ التزام کے ساتھ 10 محرم الحرام کو سبیلے لگاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تو اس کا بھی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، پانی پلانا جو ہے
وہ بہت نیکی کا کام ہے، لیکن خاص طور سے محرم الحرام کے مہینے میں 10ویں محرم کو شربت پلانا، پانی پلانا، سبیلے لگانا اور اس کو لازم سمجھنا یہ بالکل ناجائز و بدعت ہے، شرعاً اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، خاص طور سے دیکھیے بھائی ویسے تو کالے کپڑے پہننا جائز ہے، حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن خاص طور سے محرم الحرام کے مہینے میں یہ روافض کا، شیعہ حضرات کا شعار بن چکا ہے اور لوگ اس کو التزام کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو خاص طور سے محرم الحرام کے مہینے میں کالے کپڑے پہننے سے بچا جائے۔ باقی کالے کپڑے پہننا ناجائز و حرام نہیں ہے، پہن سکتے ہیں، گنجائش ہے، لیکن محرم الحرام کے مہینے میں کالے کپڑے پہننے سے، کالا لباس پہننے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہاں بھائی ایک بات ذہن نشین یہ رہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں خاص طور سے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، لیکن یہ روزے نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت ہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں، رکھیں گے ثواب ملے گا۔ حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اس مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے اس کو 30 روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح خاص طور سے 10ویں محرم کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے ایک سال پچھلے، ایک سال اگلے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن تنہا ایک روزہ نہ رکھے، 10ویں کے ساتھ یا تو 11ویں کا ملا لے یا 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ ملا لے، 2 روزے لگاتار رکھیں۔ امید ہے کہ تمام قیمتی باتیں، تمام قیمتی مسائل آپ حضرات کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ دلائل کے لیے آپ ابو داؤد شریف دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح کتاب النوازل دیکھ سکتے ہیں، مسلم شریف دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح احسن الفتاوی دیکھ سکتے ہیں، ابن ماجہ شریف دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح فتاوی رشیدہ دیکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Like, comment, share and subscribe. Ask Mufti Mustaqim Mewati.